پہلے سنتیں ہوتی تھیں، مثلا سونے کی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں عنوان کے تحت۔ اب متفرق مختلف سنتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک سنت ہے بیمار کا علاج کرنا، یہ سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب ہی علاج کراتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نیت کیا کریں کہ علاج کرنا سنت ہے، میں اس لیے اپنا علاج کر رہا ہوں، باقی شفا تو اللہ ہی دے گا۔ تو علاج کا علاج ہو جائے گا، ثواب کا ثواب ہو جائے گا۔ دوسری سنت نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، وہ بھی ہم سارے ہی کرتے ہیں۔ اب سردیاں ہیں، ہم پنکھا نہیں چلاتے، اس لیے کہ نقصان دہ ہے۔ ہم ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ گرمیوں میں ہم باہر دھوپ میں زیادہ نہیں رہتے، فوراً سائے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سب طبعی طور پر اپنے آپ کو نقصان کی چیزوں سے بچاتے ہیں، تو ہم اس میں سنت کی نیت کر لیا کریں۔ تو گویا کہ سردیوں میں ہمارا پنکھا نہ چلانا، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا اگر ہم نیت کر لیں۔ گرمیوں میں ہمارا سائے میں آ کے بیٹھ جانا، دھوپ میں نہ ٹھہرنا زیادہ، اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی ضمن میں یہ بھی لے لیں کہ جتنی اور چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، اب پھر عرض کرتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، بعض کھانے پینے کی چیزیں وہ ہیں جو بہت نقصان دہ ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بالکل ہی بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، آدمی ان کو کبھی کبھار کھا لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جن چیزوں کو تیل میں ڈبو دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جلیبی ہے، پکوڑا ہے، سموسہ ہے، جو چیز تیل کے اندر چل کر وہ اس کو تلا جاتا ہے، یہ چیز صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسے جو انڈا تل لیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہت بچایا کریں۔ کبھی کبھار ٹیسٹ کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا عادی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دوسرے چوتھے دن منگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اسی طرح چینی ہے، چینی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اپنے آپ کو چینی سے بچانا چاہیے۔ چینی کو سفید زہر کہا جاتا ہے، بالکل نری کیمیکل ہے۔ تو جتنا چینی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنی صحت ٹھیک رہے گی۔ اگر ہمیں میٹھا کھانا ہے، میٹھا کھانا تو صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، کیلوریز ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہیں اور وہ میٹھے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم کوئی قدرتی چیزیں لے لیں، جیسے کھجور ہو گیا ہے، گڑ ہو گیا، شکر ہو گیا، شہد خالص ہو گیا۔ یہ بازاری شہد سے بھی بچیں جو مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں اور کیمیکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اور مصیبت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس میٹھے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیمیکل ڈالا ہوتا ہے جس سے وہ شہد جیسا میٹھا لگے، اور وہ حقیقی میٹھا تو ہوتا نہیں، تو بعد دفعہ وہ جم کے بالکل شیرہ بن جاتا ہے، یعنی حقیقت بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کے بازاری شہدوں سے بچیں۔ جتنے بھی کیمیکل والی چیزیں سب نقصان دہ، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، بازار کی چیزوں سے بچیں اور دیسی چیزیں کھائیں، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ صحت ہے۔ کبھی کبھار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرخ مرچوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں، مسالہ جات سے اپنے آپ کو بچایا کریں، سبز مرچ استعمال کیا کریں، مسالے سالن میں بالکل نہ ڈالا کریں۔ بازاروں کے جو کھانے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے، کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ہو گئی تو کوئی بری نہیں ہے، لیکن اس کا عادی نہیں ہونا چاہیے کہ ہوٹل سے کڑھائی آ رہی ہے، ہوٹل سے فلانی چیز آ رہی ہے، ہوٹل سے فلانی چیز آ رہی ہے، وہ یہ چیزیں معدے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اپنی صحت کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح آج کل سردیاں ہیں، زیادہ گرم پانی استعمال نہ کریں، تیز گرم پانی مردوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو اپنے آپ کو نارمل پانی استعمال کریں، یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ گرمیوں میں ہیں، اپنے آپ کو تیز اے سی سے بچیں، اس کا ٹمپریچر کم رکھیں جس میں ہمارا گزارا ہو جائے، گرمی بھی نہ لگے۔ دل تو سب کا کرتا ہے 16-17 پہ اے سی لگا دیں، لیکن یہ مفید نہیں ہے، اس لیے کہ اندر یخ ماحول بن جاتا ہے، باہر سخت گرمی ہوتی ہے، ایک دم آدمی جب اندر سے باہر یا باہر سے اندر آتا ہے تو جسم اس کا اثر لیتا ہے، پھر ہمارے جسم میں قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل گرم پانی استعمال کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جسم میں قوت مدافعت نہیں رہتی، یعنی جب ہمارے اوپر کوئی بیماری حملہ کرتی ہے، ہمارے اندر ایک دفاعی نظام ہے، وہ دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جسم میں طاقت نہیں ہوتی، جلدی بیماری اس پر حملہ کر جاتی ہے۔ اور اپنے آپ کو گیس والے ہیٹر سے بچیں، یہ ہو سکے تو چولہا استعمال کریں، ورنہ کمبل رضائیاں ان کو استعمال کریں۔ گیس والا چولہا جو گیس والا ہیٹر ہوتا ہے، یہ کمرے میں موجود آکسیجن کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کمرہ بند ہے
اور گیس تو ہوا پر چلتی ہے نا، ہوا ہوگی تو اس میں آگ لگے گی، تو آرام سی سائنسی بات ہے، اب کسی جگہ کو بالکل بند کر دیں، وہاں ہوا ختم کر دیں، وہاں دیے سرے نہیں جل سکتی، اس کو آکسیجن چاہیے۔ تو کمرے میں جتنی آکسیجن وہ ہوا ہے جو ہم ناک کے ذریعے سے اندر لیتے ہیں اور ہمارا جسم صحیح رہتا ہے۔ گیس والا ہیٹر وہ آکسیجن کو کھینچتا ہے، اور کمرے کے اندر جتنی آکسیجن کھڑی ہوتی ہے وہ ہلکی ہلکی کھینچتا رہتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمرے میں آکسیجن کم ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمارے پھیپھڑوں پہ زور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پھیپھڑے زیادہ حرکت میں آتے ہیں تاکہ ہم زور لگا کر آکسیجن کی کمی پوری کریں۔ وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہمارے پھیپھڑے زیادہ حرکت میں آئے ہوتے ہیں، نظام تنفس متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اگر ہیٹر چلایا ہوا ہے تو کسی کھلی جگہ پہ تھوڑا رکھیں، بالکل کمرے کو ٹائٹ نہ کر دیں، اس کو کوئی دروازہ کھول دیں، کوئی کھڑکی کھول دیں تاکہ آکسیجن کی آمد و رفت رہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں آکسیجن ملتی رہے۔ تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئیں اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ باتیں دین کا حصہ ہیں، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانا، اور یہ سنن ترمذی کی سنت ہے۔ 2 سنتیں ہوگی، تیسری بھی کر لیتے ہیں۔ بیمار کو کھانے پینے پر زیادہ زبردستی مت کرو۔ بیمار کی جو شخص بیمار ہے اس کی جتنی طبیعت برداشت کرے اتنا کھلاؤ، اور جتنا اس کی طبیعت برداشت نہ کرے تو زبردستی نہ کریں، الا یہ کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ اس کو فلاں چیز کھلاؤ تو وہ تو اس کی صحت کے لیے مفید ہے، ورنہ اس سنت کا مطلب یہ کہ بیمار کے اوپر سختی نہ کی جائے، بیمار کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ سنتیں ہو گئیں، مسائل کل کر لیں گے۔